بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کل کی نوجوان نسل نے وقتی کشش کو محبت کا نام دے رکھا ہے۔ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں صرف اور صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایک دوسرے سے رابطوں میں رہتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو جاننے کا تجسس ختم ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کرتے راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ گناہوں کی وادی میں اترنے والے سفاکیت کی انتہاؤں کو چھوتے ہیں۔ ان کے نزدیک محبت اگر ان کی قسمت میں نہیں لکھی تو کوئی دوسرا بھی اس محبت کا حقدار نہیں ہے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میرے بھائی کی شادی تھی۔ ہم صرف 2 ہی بھائی تھے اور اس لحاظ سے ہمارا گھر کا پہلا خوشی کا موقع تھا۔ گھر میں زرق برق لباس پہنے لڑکیاں گھوم رہی تھیں۔ میں زندگی میں پہلی بار شوخی سے سب کزن لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ بھائی کی شادی پر میری جھب ہی نرالی تھی۔ میں نے اپنی تیاریوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور اپنے اکلوتے بھائی کی شادی پر سب ارمان پورے کیے تھے۔ بھابھی کو رخصت کر کے لائے تو میں بھابھی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شاید ہر دلہن ایسی لگتی ہے، مگر میں نے پہلی بار کسی لڑکی کو دلہن بنے ہوئے قریب سے دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کی خوش قسمتی پر ناز کر رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر بھی خوشی کی چمک واضح نظر آ رہی تھی۔ رات دیر تک سب بیٹھے بھائی اور بھابھی کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ بھائی پہلی بار ایسی محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر میں نے محسوس کیا کہ جو وقت بڑھ رہا تھا میری بھابھی کا موڈ خراب ہوتا جا رہا تھا، اور شاید یہ بات میری امی نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس لیے وہ جلدی سے ہم سب کو سونے کا بولتے ہوئے بھابھی کو بھی کمرے میں لے گئیں۔ میری کزن لڑکیوں نے مزید بیٹھنے کی ضد کی تو بڑی پھوپھو نے ڈانٹتے ہوئے سمجھایا کہ دلہن اتنی دیر سے بیٹھی تھک چکی تھی، اب دلہن کے آرام کا وقت ہے، تم سب بھی جا کر سو جاؤ۔ سب منہ بناتی اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ اسے بھابھی کے بدلتے ہوئے موڈ کی کوئی خاص سمجھ نہیں لگی تھی۔ بھائی کچھ دیر مجھ سے بات کرتے رہے، پھر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں اپنے کزنوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ رات کو دیر سے سب لڑکے اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے تو میں کچن میں پانی لینے چلا گیا۔ پانی پی کر میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا اور میرے بھائی کا کمرہ ساتھ ہی تھا اور بھائی کے کمرے کے آگے سے گزر کر مجھے اپنے کمرے میں جانا تھا، مگر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو مجھے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کرنا چاہا کیونکہ میں جانتا تھا یہ نہایت غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہ آوازیں مجھے متوجہ کر رہی تھیں۔ میں نے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر سننا چاہا، مگر عین اسی وقت میری امی اپنے کمرے سے نکلی تو میں ہڑبڑا کر دروازے سے دور ہٹ گیا اور تیز رفتاری سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مگر میرے دماغ میں وہ آوازیں اٹک چکی تھیں جو مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا بھائی سسک رہا ہو، اور یہ بات مجھے بری طرح بے چین کر رہی تھی، اور بار بار میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کر بھائی کے کمرے کا دروازہ بجا کر ان سے پوچھ لوں کہ وہ ٹھیک ہے، انہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اور میں ایسا کر بھی لیتا، مگر مجھے خوف تھا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں پوری رات کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا بھائی خاموش مزاج تھا، مگر میں نے اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس کے کمرے میں اس کی سسکاری سن کر مجھے بار بار تصور میں اپنا بھائی روتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندہ دل تھا اور ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ شادی کے لیے میری ماں نے اپنی خواہش ظاہر اور میرے بھائی سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا تو میرے بھائی نے ادب سے میری ماں کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ اپنے آفس میں ہی اپنی ایک کولیگ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی مجھے اپنے گھر رشتہ لانے کا کہہ چکی ہے، اور میرے بھائی نے میری امی کو لڑکی سے پہلے مل کر تسلی کر لینے کا بھی کہا، اور اگر نہیں لڑکی پسند آتی تو وہ انہیں پسند سے شادی کر لیں گے، انہیں انکار پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی بھائی کی اس قدر فرما برداری پر فقط مسکرا دی تھی۔ میرے بھائی نے ضرور اپنی ہونے والی جیون ساتھی کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا اور کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس لڑکی کا انتخاب کیا ہوگا۔ مجھے اپنے بھائی کی پسند پر پورا یقین تھا۔ میں اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھ کر چونک گیا۔ میرے بھائی نے میری سوچ سے بھی بڑھ کر حسین لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ لڑکی بہت فیشنیبل اور آزاد خیال بھی لگ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا جھجک کر اپنی ماں سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا بھابھی اور بھائی کی جوڑی بنتی ہے۔ میرا بھائی بہت سادہ مزاج تھا جبکہ بھابھی بہت شوق مزاج لگ رہی تھی، اور میں اسی سوچ میں تھا کہ بھائی اس لڑکی کو اپنے لیے کیسے منتخب کر سکتے ہیں۔ انہیں تو سادگی اور اچھی لگتی ہے، لیکن بھابھی کسی طور پر سادہ مزاج نہیں لگ رہی تھی۔ میری ماں نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی بہت کم گو ہے، ایسی لڑکی زندگی میں شامل ہو گئی تو وہ خوش رہے گا، ورنہ ساری زندگی روبوٹ بن کر رہ جاتا۔ امی کو بھابھی بہت اچھی لگی۔ کچھ اعتراضات میرے ابا کو بھی اس حوالے سے تھے،
मगर बेटे की पसंद के आगे वो भी इस लड़की को बहू की सूरत तस्लीम कर चुके थे। मुझे अपने भाई का सुलझा हुआ मिजाज इतना अच्छा लगता था कि चाह कर भी मेरा दिल भाई भी के लिए खुश नहीं हो पाया था। लेकिन शादी पर जब मैंने अपने भाभी को देखा तो मुझे लगा कि वही मेरी भाई के लिए ही बनी है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर अब मुझे बेचैनी सता रही थी। मैं कितनी देर करवटें बदलते ही सो गया, क्योंकि शादी के हंगामों की थकावट की वजह से मज़ीद जागना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब उठा तो एक क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। मैं अपनी माँ की दिलखराश चीखों की आवाज़ पर नींद से जागा और धड़कते दिल के साथ उठकर कमरे से बाहर निकला। मैंने देखा कि पूरा ख़ानदान भाई के कमरे के आगे जमा था और सब रो रहे थे। मेरा दिल बंद होने लगा और मुझे बेख्तियार रात के वक्त सुनी जाने वाली भाई की सिसकी याद आई। मगर मैं सोच भी नहीं सकता था उसके उस वक्त भाई के साथ क्या हुआ था। मैंने डरते डरते आगे बढ़कर सब मेहमानों के दरमियान से गुजरते हुए जब कमरे में झांका तो मेरी आंखें सामने के मंजर पर फटी की फटी रह गई थी। मैंने तड़प कर अपने बेजान पड़े हुए भाई को जगाने की कोशिश की। तब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो मेरे अब्बू खड़े थे। उनकी आंखें भीग रही थी। वो बोले कि अब तुम्हारा भाई दुनिया में नहीं रहा। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना है। रात को तो मेरा भाई ठीक था और बहुत खुश था। मुझे उस वक्त किसी बात का होश नहीं रहा था। मेरा दिल रो रहा था। कल मेरे भाई की शादी हुई थी और आज वो मर चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चीख चीख कर अपने भाई से बोला कि उन्हें गलत फहमी हो रही है। मेरी नज़र बेड पर पड़ी मेरी भाभी की तरफ गई तो मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि बेड पर मेरी भाभी की लाश पड़ी हुई थी और वो खून से भरी हुई थी। मेरा एक डॉक्टर कज़न भी वहाँ पर मौजूद था। वो मेरे भाई और भाभी का मुआयना कर रहा था। ये सब क्या हुआ था कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई की लाश के पास सर्द मुजस्मा बना हुआ बैठा रहा। तभी लोगों का हुजूम छूटा। मेरे बाप और कज़न मिलकर मेरे भाई की लाश को उठाने लगे और भाभी के घर वालों को भी इत्तला दे दी। वो लोग रोते धोते मेरी भाभी को घर ले जाने लगे, लेकिन जाते जाते उसके बाप ने हम सबको धमकाया भी था कि वो अपनी बेटी के लिए हम पर केस करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है। हालांकि वो देख चुकी थी हमारे घर भी जवान बेटे की लाश पड़ी थी, मगर इस औरत को यही गम था कि मेरा भाई तबही मौत मरा, जबकि उनकी बेटी को बाकायदा कत्ल किया गया था। वो धमका कर चले गए। सब लोग सरगोशियाँ कर रहे थे। लोगों का कहना था कि मेरे भाई ने अपनी बीवी को कत्ल किया था और फिर खुद मर गया था, जबकि मुझे पता था मेरा भाई ऐसा नहीं है। वो बहुत नर्म दिल इंसान था और मुझे बार बार अपने भाई की सिसकी भी याद आ रही थी। लग तो यही रहा था कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा दिमाग उलझने लगा। कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इन दोनों की हालत हुई थी। घर में कल तक हंसी और कह के गूंज रहे थे, मगर आज रोती चीखती आवाज़ों ने माहौल ही अक्सर बदल दिया था। मैं सख्ता ज़दा सा अपने भाई की लाश के सामने बैठा था। कफन दफन का इंतज़ाम हुआ तो मैंने देखा कि मेरे भाई की कब्र से खुशबू आ रही थी। तब मेरी भाभी की कब्र के बारे सब बताने लगे कि उसकी कब्र से पत्थर और 3 सांप निकल आए थे। लोग दोनों की कब्र के इस फ़र्क पर हैरान हो रहे थे कि आखिर ये क्या माजरा था। मैं भी ठिठक गया था, मगर खुश था कि मेरे भाई की कब्र से खुशबू आ रही थी। अभी हम सब घर वाले सदमे के ज़ेर असर बैठे थे कि पुलिस हमारे घर पहुंच गई। सबको झटका लगा था। वो पुलिस मेरी भाभी के घर वालों ने भेजी थी। मेरे अब्बू ने पुलिस की आमद पर जब से उन्हें बताया कि अगर उनका बेटा कातिल है तब भी वो अब मर चुका है और हम उसे दफना चुके हैं। फिर आखिर पुलिस किस बात के लिए आई थी? तो पुलिस ने बहुत अजीब सी बात की थी। वो बोले कि हम इसी मामले की तफ्तीश करने आए हैं। लड़की के घर वालों को शक है कि लड़की की कत्ल में इसके शौहर या ससुराल वालों की कोई साजिश है, और हम जब तक मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते हमें घर के सब अफराद से तफ्तीश करना होगी और जिस कमरे में लड़की का कत्ल हुआ उस कमरे का जायज़ा भी लेना है। सब इस बात से बहुत दुखी हो गए थे। खैरों में अपने बेटे की शादी करने के लिए मेरे वालिद पहले ही राज़ी नहीं थे, मगर बेटे की मौत के बाद उन लोगों की इस हरकत ने हमें परेशान करके रख दिया था। उन्होंने ये एहसास भी नहीं किया था कि इस घर में भी जवान लड़के की मौत हो चुकी थी। नुकसान तो हमारा भी हुआ था। उनकी बेटी का गम अपनी जगह, मगर वो किसी मरहूम इंसान पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी? मुझे इन पर शदीद गुस्सा आया था। मेरे अब्बू ने खामोशी से पुलिस वालों को अंदर ले आने दिया। उस वक्त घर में सब मेहमान मौजूद थे और सबके कान और आंखें पूरी तरह से पुलिस पर लगे हुए थे। इसलिए मेरे बाप ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बहस किए बगैर खामोशी से मेरे भाई की कमरे में रास्ता दिखाया। पुलिस कमरे में गई और वो एक एक चीज़ को छेड़ने लगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई का लम्स जहाँ मौजूद था उन चीज़ों को कोई भी इंसान छुए। मुझे अपने भाभी के घर वालों से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी।
پولیس کو اب یہی لگ رہا تھا کہ میرے بھائی نے میری بھابھی کو قتل کیا تھا۔ وہ ہتھیار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب میرا ڈاکٹر کزن اندر آیا اور پولیس والوں سے بولا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے دونوں لاشوں کا جائزہ اچھے سے لیا تھا، کچھ پوچھنا ہے تو میں بتاؤں گا۔ پولیس والے اس سے پوچھنے لگے کہ لڑکی کو گولی کیسے لگی۔ کزن نے پولیس کے سوال پر بتایا کہ گولی بہت قریب سے ماری گئی ہے، بلکہ کن پٹی پر پستول رکھ کے گولی ماری گئی ہے، اور یقیناً میرے کزن نے نہیں ماری کیونکہ میں نے اموات کا دورانیہ جانچا ہے۔ لڑکی کا قتل صبح سے کچھ پہلے سائلنسر پسٹل سے ہوا، جبکہ لڑکے کی موت کو 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پولیس اس بات پر چونک گئی اور وہ بولی کہ لڑکے کا قتل کیسے ہوا تھا۔ تب میرے کزن نے جو انکشاف کیا وہ ہم سب کو چونکا گیا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میرے کزن نے بتایا کہ لڑکے کی موت دل پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے ناک سے خون بھی اسی لیے جاری ہو رہا تھا۔ اس کو کوئی ایسا صدمہ پہنچا تھا، اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بے شک لاشوں کو اب دفنا دیا گیا ہے، مگر میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس وقت کسی بھی کوئی طرفداری نہیں کر رہا۔ میں صرف سچ کہہ رہا ہوں، اور قاتل یہاں سے فرار حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ وہ ابھی بھی اس وقت اس گھر میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ چاہیں تو سب سے تفتیش کر سکتے ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ جو لڑکا مرا ہے اس نے لڑکی کا قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے مرا تھا اور لڑکی کی موت بعد میں ہوئی ہے۔ اس بات پر میرا باپ صدمے سے ڈھہ گیا۔ نہ جانے میرے بھائی کو ایسا کیا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ دل پھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ میں اپنے بھائی کی سسکی یاد کر رہا تھا اور تڑپ رہا تھا کہ کاش میں رات کو دروازہ بجا کر اپنے بھائی سے پوچھ لیتا کہ اسے کیا غم ہے۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا سنا یا دیکھا تھا جو وہ برداشت نہیں کر پایا۔ میں بلک کر رونے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ اپنے بھائی کی موت میں بھی شامل ہوں۔ اگر میں اسی رات کو ہی پکار لیتا یا اس سے پوچھ لیتا تو شاید وہ نہ مرتا، شاید میں اس کو کچھ مدد کر سکتا۔ میں پچھتاوے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ پولیس نے وہاں پر باقی سب سے تفتیش شروع کر دی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرا کمرہ بھائی کے کمرے کے ساتھ والا ہے اور رات کے وقت میں بہت دیر سے اٹھ کر کمرے میں گیا تھا، تو وہ مجھ سے سوال و جواب کرنے لگے اور مجھ سے بولے کہ اگر تم کوئی سچائی جانتے ہو تو ہمیں بتا دو، کیا پتہ تمہاری بات سے ہمیں کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے سنجیدگی سے پولیس والوں کو بتایا کہ رات کے وقت جب میں کمرے میں جانے لگا تو میں نے اپنے بھائی کے کمرے سے سسکی کی آواز سنی، مگر مجھے یہ لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اور یہ سوچ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد نہ کوئی آواز سنی، نہ ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ مجھ سے مزید سوالات کرتے رہے، مگر میں اس بات کے علاوہ کوئی بات نہیں جانتا تھا۔ پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے خیال میں میرا بھائی کیوں رو رہا تھا یا اسے ایسی کیا پریشانی تھی۔ وہ بولے کہ بھائیوں میں رازداری چلتی ہے، میں اپنے دماغ پر زور دوں، شاید میرے بھائی نے کوئی بات بتائی ہو، شاید وہ شادی سے خوش نہ ہو۔ میں نے پولیس کو بات بتائی کہ میرا بھائی سادہ انسان تھا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی شامل نہیں تھی، حتیٰ کہ شادی کا ذکر ہوا تو اس نے سب میری ماں پر چھوڑ دیا تھا، اور جب رشتہ ہوا تو وہ پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار تھا۔ رخصت کروا کر آنے تک میرا بھائی بہت خوش تھا، اور میرے بھائی کے کسی بھی انداز سے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ ناخوش ہے۔ مگر کمرے میں جانے کے بعد کیا ہوا وہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میرے بھائی کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک میں نے پولیس کو کہا کہ یہ تفتیش میری بھابھی کے گھر جا کر بھی کی جائے، کیونکہ شاید وہ ناخوش ہو اور اس نے ایسی بات کی ہو جس سے میرے بھائی کو صدمہ پہنچا، اور اگر اس کی موت کے لیے میرے گھر میں تلاشی لی جا رہی ہے تو اس کے گھر بھی تلاشی لی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بھابھی کے گھر سے اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ میرے باپ نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر میں اس طرح خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ مجھ سے جب پولیس والوں نے پوچھا کہ مجھے اپنی بھابھی پر کسی قسم کا کوئی شک ہے تو میں نے بنا سوچے سمجھے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ اس قتل کے پیچھے بھابھی کا اپنا کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میرے بھائی کا اس قتل سے لینا دینا نہیں، مگر شاید میرے بھائی کو میری بھابھی کی کوئی ایسی بات پتہ چلی تھی جس پر وہ صدمے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ سادہ اور بہت شریف تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی، مگر شاید میری بھابھی کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ میری بھائی کو پتہ لگ گیا ہو۔ میری باتیں وہاں سب کو حیران کر رہی تھیں۔ مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں خاندان والوں نے کہنے کی کوشش کی کہ میں اپنے بھائی کے غصے میں مرحوم لڑکی پر الزام لگا رہا ہوں، مگر میں چپ نہیں رہ سکا۔ مجھے بھابھی کے والدین کا یہ عمل شدید برا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر پولیس غیر جانبدار ہو کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گھر کی بھی تفتیش کرنی چاہیے۔ پولیس والے میری باتوں پر غور کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے میرے ابو کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ لڑکی کے گھر بھی اب ضرور جائیں گے،
کیونکہ یہ معمہ واقعی بہت اونچا ہوا لگ رہا تھا۔ جب پولیس گئی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں مسئلہ بڑھا رہا ہوں، بہتر تھا کہ جو سچ تھا وہی بتا کر ہم جان چھڑوا لیتے ہیں۔ وہ دونوں تو اپنی زندگی ختم کر چکے ہیں، اس کے بعد کیا فائدہ کہ خاندانوں میں لڑائی کی جائے۔ میں نے چیختے ہوئے باپ سے کہا کہ یہ بات لڑکی کے گھر والوں کو سوچنی چاہیے تھی۔ اپنی بیٹی کے قتل کا الزام ہم پر تھوپتے ہوئے انہوں نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ یہ جوان موت کا گھر ہے، جبکہ وہ خود بھی اسی صدمے سے گزر رہے ہیں۔ میری ماں بہت صدمے میں بیٹھی تھی اور بار بار یہ افسوس کر رہی تھی کہ کاش میں اپنے بیٹے کی بات نہ مان کر اس گھر میں رشتہ طے نہ کرتی۔ اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے بیاہ کر لائی، مگر وہ لڑکی تو میرے بیٹے کو ہی کھا گئی۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کی موت بن کر آ رہی ہے۔ گھر میں عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنا بھائی کی موت تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر کزن مجھ سے بولا کہ ہمیں واقعی معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا شک ٹھیک ہے۔ میں اب اس بات کو سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ یقیناً میرا بھائی مرحومہ بھابھی کی وجہ سے مرا تھا، مگر میرا کزن بولا کہ شاید لڑکی نے اپنی جان خود لی ہو۔ لیکن مگر یہ بات ٹھٹکا رہی تھی کہ پولیس کو کمرے سے کوئی بھی ہتھیار نہیں ملا تھا۔ لڑکی خود کو مارنے کے بعد ہتھیار کیسے چھپا سکتی تھی؟ میں رات کو اپنے کزن کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب میں نے گھر کے پچھلے حصے میں دو لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ کوئی بول رہا تھا کہ تم سب باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے، وہ سب اب ماضی ہو چکا ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ جواباً دوسرے شخص کی آواز آئی کہ میں آج تک اس لڑکی کو بھول نہیں پا رہا، ہمارے درمیان 4 سال کا تعلق رہا تھا، نہ جانے اس نے مجھے کیوں دھوکہ دیا، صرف اس بات سے کہ میں اپنے گھر والوں کو منا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ تب وہ لڑکا بولا کہ تم نے اسے بے وفائی کی جو سزا دی وہ اچھی نہیں تھی۔ سامع ایک دم بھڑک کر بولا، اس نے جو کیا وہ بہتر تھا، تمہیں میں قصوروار لگ رہا ہوں، جبکہ میں خود آج تک احساس جرم میں مبتلا ہوں، مگر میرے دل کا ایک کونا یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے صرف وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے خاوند کو اس کی سچائی سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ لڑکا بہت نیک اور سادہ دل انسان تھا جو اس لڑکی کی حقیقت سے ناواقف تھا۔ اس نے ساری زندگی کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا جو اس سے پہلے میرے ساتھ باقاعدہ محبت کے تعلق میں رہ چکی ہے؟ تم جانتے ہو کہ ہم محبت میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ لڑکی مجھ سے ملنے بھی آتی تھی، مجھے یہ سب برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری محبت تھی اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ مگر اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لڑکا ساری زندگی ایمانداری سے رہا اس کی بیوی کا تعلق کسی اور سے ہو۔ میں نے صرف اس کے شوہر کو سچ بتایا تھا۔ میرے سچ پر وہ شخص مجھ سے ناراض ہونے لگا، اور وہ جو ساری زندگی اتنی نرمی سے بات کرتا تھا، پہلی بار اس نے میرے ساتھ سختی سے بات کی اور مجھے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بولا کہ تمہیں اپنی بھابھی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، اور مجھے اصل صدمہ تب لگا جب وہ لڑکی اپنے شوہر کے سامنے اعتراف کرنے کی بجائے تمسخر سے بولی، اگر تمہارا مجھ پر دل آ گیا تب بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تمہاری دسترس سے نکل چکی ہوں۔ مجھے اس کی بات غصہ دلا رہی تھی۔ کیا اسے لگتا تھا کہ محبت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کی دی تذلیل بھی برداشت کرتا؟ انہیں جانتی تھی۔ میرے پاس اس کی ویڈیوز اور کال ریکارڈنگ بھی موجود تھیں جس میں وہ مجھ سے شدید محبت کے دعوے کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت جانا تھا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی۔ مجھے اب اس کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکی کی ساری حقیقت کو اپنے اس کولیگ کے سامنے رکھ دی تھی۔ شادی سے 1-2 دن پہلے بھی میں نے اسے مل کر حقیقت بتانا چاہی، مگر شاید وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا میں اس لڑکی کا جان بوجھ کر پیچھا کرتا ہوں، اسے تنگ کرتا ہوں۔ مجھے سچ بتانے میں دیر ہو گئی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا۔ وہ کتنی دیر بچوں کی طرح روتا رہا اور میں اس سے معافی مانگنے لگا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب وہ بولا کہ تم مجھے شادی سے پہلے بتا دیتے تو میں یہ شادی نہ کرتا۔ میں بھی اس بات پہ پچھتا رہا تھا۔ میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ شادی کے آخری روز تک میں اس لڑکی کو مناتا رہا اور محبت کے واسطے دیتا رہا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میرے گھر والے اس رشتے کے لیے نہیں مان رہے تھے، اور میں نے اس سے کچھ وقت مانگا اور یقین دلایا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو راضی کر لوں گا۔ میں بے وفا نہیں تھا، نہ ہی میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، مگر اسے مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میرے بھائی کا وہ کولیگ جو بھائی کی شادی میں آفس والوں کی طرف سے شریک ہوا تھا، اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ وہ غمزدہ ہو رہا تھا۔
میں تیزی سے آگے بڑھا اور بولا کہ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا، وہ شخص مجھے سامنے دیکھ کر بکھلا گیا۔ میں بری طرح رونے لگا۔ وہ دکھ سے بولا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں اتنا حساس ہوگا۔ میں تو صرف اسے اس لڑکی کے چنگل سے بچانا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری بھابھی کی موت کیسے ہوئی؟ وہ بولا سب سن کر تمہارا بھائی اسی وقت باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ پیچھے میں نے اس لڑکی کو واسطے دینے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے بولی کہ اگر میں چپ چاپ چلا جاؤں اور اس کے شوہر سے کہوں کہ میں نے جو کہا وہ سب جھوٹ تھا تو وہ مجھ سے چھپا ہوا تعلق رکھے گی۔ مگر باتھ روم سے نکلتے ہوئے تمہارے بھائی نے اس کی بات سن لی اور صدمے سے وہیں گر گیا۔ میں نے تمہارے بھائی کو اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے نہیں جانتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ مجھے لگا وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر کمرے سے نکل گیا مگر مجھے تمہارے بھائی کی فکر ہونے لگی۔ میں 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ کمرے کی طرف گیا تو دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ تمہارا بھائی اب زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ لڑکی مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ وہ مجھے حوث پرست کہہ رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا تو میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی کنپٹی پر اپنا پسٹل رکھا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے اور اپنے شوہر سے طلاق لے۔ مگر وہ بولی کہ میں تمہاری طرف کبھی مائل نہیں تھی۔ یہ صرف تم تھے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور کئی بار تم نے میرے ساتھ نازیبا حرکات کی۔ میں تمہارا شکار بنی ہوئی تھی۔ میں بس ایک مظلوم لڑکی تھی۔ میں اس کے مکرنے پر حیران ہوا تو اس نے اپنے موبائل پر میسج ٹائپ کر کے مجھے دکھایا۔ میسج پر لکھا ہوا تھا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، یقیناً تم میری ریکارڈنگ کر رہے ہو، مگر میں تمہاری ریکارڈنگ میں بھی یہ بات ثابت کر دوں گی کہ میں مظلوم تھی اور تم درندے جو میرا شکار کرتے رہے تھے۔ وہ میرا مقصد جان گئی اور تبھی میری حیرت پر ہاتھ مار کر پسٹل ہٹانے لگی تو انجانے میں گولی چل گئی اور وہ جھٹکا کھا کر گر گئی۔ میں اس کی موت پر گھبرا گیا۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس کا موبائل چیک کرنے پر سب کا شک مجھ پر جائے گا اور اگر میری طرف وجہ جاتی تو ساری بات نکل آتی۔ میں اسی رات اپنے گھر آ گیا تھا۔ تم میں سے کسی نے یہ بات پریشانی میں محسوس ہی نہیں کی تھی، مگر یقین کرو کہ میں آج تک اس غم سے نہیں نکل پایا۔ اس لڑکی کا مجھے دکھ نہیں، مگر تمہارے بھائی کا سوچ کر مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس وقت جب وہ زمین پر گرا تھا تو کس قدر شدید صدمے کا شکار ہو گیا تھا کہ اس کی دل ہی پھٹ گیا۔ وہ اپنے نکاح میں موجود لڑکی کا گھناؤنا روپ برداشت نہیں کر سکا۔ میں ساکت سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو اس کے گناہ کی ایسی سزا ملی تھی کہ اس کی قبر کھودنے پر بھی سانپ نکلے، اور اس روز بھائی کی قبر پر جا کر جب میں نے دیکھا تو اس لڑکی کی قبر سے نہایت سیاہ بڑے بچھو نکل رہے تھے۔ وہ اب بھی عذاب جھیل رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کے اس کولیگ سے کہا کہ اس نے اس لڑکی کو نہیں مارا، اس کی جو غلطی تھی وہ بھی میں چھپا گیا، اور اسے بولا کہ میں اس کی یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا۔ وہ لڑکی اسی قابل تھی، بس میرا بھائی کچھ زیادہ حساس تھا۔ مجھے دکھ تھا کہ کاش مجھے تب پتہ ہوتا تو میں اپنے بھائی کو سنبھال لیتا اور اسے موت کے منہ میں نہ جانے دیتا۔ اس لڑکی نے دو لوگوں سے بے وفائی کی تھی، صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے، غیر مرد سے تعلقات رکھے اور ان کو چھپانے کے لیے بھی غیر اخلاقی بات کی۔ میرے بھائی کی پسند، اس کی خوشی ہی اس کا سب سے بڑا دکھ بن گئی تھی، جس کی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکا۔ اللہ ہم سب کو حلال رشتے بنانے اور ان کو نبھانے کی توفیق دے اور ہمیشہ حرام سے بچا کر رکھے، آمین۔